آج کا व्लॉग بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ آج میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ میری امی کس طرح بیمار ہوئی تھی اور کیسے کیسے ہم لوگوں کو پتہ چلا. تو چلے جی آج کا व्लॉग سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی میں گھر کا کام کر کے فارغ ہوئی تھی تو میں اپنے لیے بنا رہی تھی چائے. میں اور میرے ہسبینڈ ایک دفعہ صبح چائے پیتے ہیں اور ایک ٹائم شام میں پیتے ہیں. تو یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی تھی ساگ میری امی کو بہت زیادہ پسند تھا. تو ہم گرمیوں سے سٹارٹ ہوئے تھے اپنی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا. میری امی کے نا کان میں بڑی شدت سے درد سٹارٹ ہو گئی تو وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے آرام نہیں آ رہا. ہمارے گھر کے پاس 2-3 ڈاکٹر تھے, اس کے پاس ہم لوگ چلے گئے تھے. مطلب امی خود چیک اپ کے لیے گئی تھی پر امی کو آرام نہیں آیا. تو ایک دن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آنٹی ہم کل چلیں گے ہاسپٹل جائیں گے. تو ہم ہاسپٹل چلے گئے. پہلے ہم پمس چلے گئے. ہم نے کہا وہاں پہ میرے ہسبینڈ کا بہت اچھا دوست بھی ہے تو ہم وہاں پہ چلے گئے. ہم نے کہا امی کو چیک کرواتے ہیں کہ ان کے کان میں کیا مسئلہ ہے. وہ ہمیں جاتے جاتے تقریباً 2 سے 3 مہینے ہمیں گزر گئے پر امی کے کان کو آرام نہیں آیا. تو امی کہتی تھی مجھے لگ رہا ہے کہ میرے کان میں نا کچھ نکل رہا ہے. تو میں ہمیشہ امی کو ڈانٹتی تھی امی اس طرح باتیں نہ کیا کرے, آپ کو تو ویسے ہی دل کرتا ہے کہ میں اس چیز کے لیے بھی مجھے یہ بھی بیماری ہو مجھے وہ بھی بیماری ہو. تو میں اپنی امی کے ساتھ ہم ساری بہنیں بحث کرتی تھیں. تو ایک دن ہمیں ڈاکٹر نے لکھ کے دیا کہ آپ لوگ CMH چلے جاؤ, وہاں سے ان کے نا ٹیسٹ کراؤ. تو یہ کرواتے میری امی چلی گئی پشاور. امی نے پشاور سے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو پشاور میں ان کو بولا کہ آپ کا جگر خراب ہے تو آپ کو نا آپ کو کالا یرکان بھی ہے اور آپ کا جگر خراب ہے. تو یہاں پہ جب میں CMH سے رپورٹ لینے گئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی امی کے رپورٹ میں کینسر آیا ہے تو ان کو کینسر ہے. میں اتنی زیادہ روئی. تقریباً جب یہ مجھے پتہ چلا تو یہ دسمبر آ گیا تھا, مطلب دسمبر 2024 میں مجھے پتہ چل گیا تھا, دسمبر کے لاسٹ میں. تو امی کو میں نے بھائی کو فون کیا, فوراً سے امی کو بلایا. جب امی کو بلایا تو امی کو میں نے کہا اب ہم CMH سے علاج کروائیں گے, ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے, دوسرے ہاسپٹل ہم نہیں جائیں گے. تو یہ باتیں کرتے کرتے امی کہتی ہے مجھے کوئی بیماری ہے تو تم مجھے نہیں بتا رہی. میں نے کہا نہیں امی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, بس ہم ویسے کان کے آپ کے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو ہم اس وجہ سے نا یہاں سے علاج کرواتے ہیں. تو یہ کرتے کرتے میں نے تقریباً اپنی امی سے ساری باتیں چھپائی اور چھپانے میں تقریباً مجھے 4 سے 5 مہینے لگے کہ میں نے اپنی امی کو کچھ نہیں بتایا. اور سب کو میں نے گھر میں منع کیا کہ امی کو نہیں بتانا کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا کہ ان کو نہیں بتانا کہ ان کو کیا بیماری ہے. تو جب بھی میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی ڈاکٹر سے بات کرتی تھی امی کا چیک اپ کروا کے تو امی کو باہر نکالتے تھے تو امی مجھے کہتی تھی مجھے سارا پتہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے اور تم مجھے نہیں بتا رہی. تو انشاءاللہ باقی میں آپ لوگوں کو دوسرے व्लॉग میں بتاؤں گی کہ کیا مسئلہ ہوا کیا نہیں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.